اگر اس پتھر کو زندگی میں آنے والی مشکلات سے تشبیہ دیں، انسان کو اپنا ریوارڈ اللہ تعالیٰ سے لینا چاہیے جو کہ ریوارڈ دینے کا حقیقی حقدار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام اسامہ ارشد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فار یو فیملی۔ لرننگ فرام نیچر سیریز کی 7ویں قسط میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح قدرت کا ایک شاہکار درخت آپ کی زندگی بدل کے رکھ سکتے ہیں، آپ کو زندگی کا وہ کچھ سکھا سکتا ہے جو آپ کو زندگی میں ہمیشہ کامیاب کروائے گا۔ اور اگر اس اپروچ کو، اس گر کو، اس ٹرک کو آپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ وہ ٹرک کیا ہے کہ اگر آپ درخت کے گروئنگ پیٹرن کی طرف توجہ دیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ درخت زمین کے اوپر اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے زمین کے اندر اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ وہ زمین کے اندر اس طرح سفر شروع کرتا ہے کہ زمین کے سینے کو چاک کر کر اپنی جڑوں کو مضبوطی سے اس میں گاڑ دیتا ہے۔ جب وہ جڑوں کو مضبوطی سے گاڑتا ہے تو اس کے بعد اپنے تنے کے ذریعے، اپنے شاخوں کے ذریعے، اپنے پتوں کے ذریعے اوپر کا سفر طے کرتا ہے۔ اور زمین کے اوپر اس کی منزل پر اس کو جانے سے کوئی بھی ہوا، کوئی بھی آندھی، کوئی بھی طوفان روک نہیں پاتا۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ تند و تیز ہواؤں میں، آندھیوں میں بھی درخت ان کا بخوبی مقابلہ کرتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے۔ یہ کس وجہ سے پاسبل ہوا؟ یہ اسی وجہ سے پاسبل ہوا کہ درخت نے اوپر کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنی بنیاد کو بہت اسٹرانگ کر لیا تھا، اپنی بیس کو بہت اسٹرانگ کر لیا تھا۔ اگر اسی طرح آپ اپنی زندگی میں اپنی کامیابی کا سفر شروع کرنے سے پہلے، اپنی منزل کی جانب گامزن ہونے سے پہلے اگر اپنی بیس اسٹرانگ کر لے تو آپ کو زندگی میں کوئی چیز ہرا نہیں پائے گی۔ آپ کی بیس کیا ہے؟ آپ کی بیس ہے آپ کا دماغ، آپ کی عقل، آپ کی سوچ، آپ کا شعور۔ اس کو آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ اپنی بیس کو آپ امپروو اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ جس بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں، جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں پراپر نالج حاصل کریں، اس کے بارے میں اپنی پراپر کمانڈ رکھیں۔ آپ کو نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ اس فیلڈ میں کس طرح کام ہوتے ہیں، کس طرح کیے جاتے ہیں، کس طرح مشکلات سے نپٹا جاتا ہے۔ آپ کے پاس زندگی میں اتنا وقت نہیں ہوتا، نہ ہی زندگی آپ کو اتنی مہلت دیتی ہے کہ آپ بار بار زندگی میں غلطیوں کو ریپیٹ کریں اور اس کے بعد سبق لیں۔ آپ مختلف لوگوں کی بایوگرافی اٹھائیں جو اسی فیلڈ میں رہ چکے ہوئے ہیں اور ان کی غلطیوں سے سیکھیں تاکہ آپ وہ غلطیاں ریپیٹ نہ کر سکیں۔ اس کو موسٹ ایفیشینٹ وے کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ اندازہ لگائیں کہ درخت کی شاخیں کاٹ بھی دی جائیں، اس کے پتے کاٹ بھی دیے جائیں، تب بھی وہ پتے دوبارہ آ جاتی ہیں، وہ شاخیں دوبارہ آ جاتی ہیں۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ درخت کی بنیاد، اس کی بیس بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ جب آپ کی بیس بہت اسٹرانگ ہوگی، آپ کی بنیاد بہت اسٹرانگ ہوگی، تو کوئی آپ کو آپ کی پوسٹ سے ہٹا بھی دے، آپ کا پیسہ آپ سے چھین بھی لے، لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میری بنیاد بہت اسٹرانگ ہے، تو میں جو عہدہ میرے سے چھین لیا گیا ہے میں اس کو دوبارہ حاصل کر لوں گا، جو پیسہ میرے سے چھین لیا گیا ہے میں اس کو دوبارہ حاصل کر لوں گا، یا جو قدرتی طور پہ میرا نقصان ہوا ہے میں اس کی بھرپائی دوبارہ کر لوں گا، کیونکہ انٹرنلی میں بہت اسٹرانگ ہوں، میری بیس بہت اسٹرانگ ہے۔ اس کے علاوہ درخت آپ کو ایک اور چیز یہ بھی سکھاتا ہے کہ جس وقت درخت ابھر رہا ہوتا ہے تو اس کی راہ میں آنے والا کوئی بھی پتھر، اس کی راہ میں آنے والی کوئی بھی دیوار اس کی منزل پر جانے سے اس کو روک نہیں پاتی۔ اس پتھر کو اپنی زندگی کی مشکلات سے تشبیہ دیجیے اور سوچئے جب ایک درخت اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات سے نہیں گھبراتا تو ہم اپنی مشکلات سے گھبرا کر اپنا راستہ کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ ہمیں چاہیے ہم اس پتھر کو، اس مشکل کو بائی پاس کر کر اپنی منزل کی جانب اپنے آپ کو گامزن کریں اور منزل تک پہنچیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو درخت آپ کو سکھا سکتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو درخت ہمیشہ سے فائدہ دیتا ہے۔ کبھی آکسیجن کی فارم میں انسان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن پرووائڈ کرتا رہے، تو کبھی انسان کو خوشنما پھل دیتا رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس انسان کیا کرتا رہا ہے؟ انسان کبھی تو اس پر پتھر برساتا ہے تو کبھی اس کو کاٹ ڈالتا ہے۔ انسان قسمتاً ناشکرا ہوتا ہے، مقدر کے طور پر یہ ہمیشہ سے ناشکرا رہا ہے، اس نے شکر کا مادہ اس میں بہت کم رہتا ہے، اور جو چیزیں اس کا فائدہ کرتی ہیں یہ ان کو نقصان پہنچانے کا عادی ہے۔ اگر آپ زندگی میں کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کا فائدہ ہے تو آپ نے اپنا ریوارڈ لوگوں سے طلب نہیں کرنا، آپ نے اپنی منزل کا جو مقصد ہے، اس کو مقصد کا جو ثواب ہے، جو اس میں اس کا ریوارڈ ہے، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے، جو کہ رحیم و کریم ہے، جو
रिवॉर्ड देने का हकीकी हकदार है, क्योंकि इंसान बेकदरा है, ये आपकी कदर नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि जो सिलसिला हमने शुरू किया है इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां अता फरमाए। खुदा हाफिज़।